ہمارے سامنے بیکو اسٹیل لمیٹڈ کا 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کا آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارہ ہے جی، اور سطح پر دیکھیں تو یہ ایک شاندار واپسی کی داستان لگتی ہے، لیکن جب آپ تھوڑا گہرائی میں جھانکتے ہیں تو کچھ بہت دلچسپ اور شاید کچھ پریشان کن سوالات بھی سامنے آتے ہیں۔ بالکل۔ کیا یہ ترقی ٹھوس بنیادوں پر کھڑی ہے یا یہ ریت کا محل ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سامعین کو تھوڑا پس منظر دے دیں۔ بیکو اسٹیل ہے کیا؟ یہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، یعنی اس کے شیئرز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ٹریڈ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ نام سے ہی ظاہر ہے ان کا بنیادی کام اسٹیل بنانا ہے، خاص طور پر وہ سریے یعنی اسٹیل ریبارز اور بلٹس بناتے ہیں جو تعمیراتی صنعت میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ان کی فیکٹریاں لاہور میں ہیں۔ اسٹیل کا کاروبار ویسے بھی بہت مسابقتی ہوتا ہے۔ جی بہت زیادہ، جہاں قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں اور مارکیٹ میں بڑے کھلاڑی پہلے سے موجود ہیں۔ اور اسی سخت مقابلے کے ماحول میں جب کوئی کمپنی ایسی کارکردگی دکھاتی ہے تو ہر کوئی متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ کارکردگی ہے کیا؟ ان کی فروخت یعنی سیلز مالی سال 2024 میں تقریباً 3.1 ارب روپے تھی، اور 2025 میں بڑھ کر تقریباً 7.5 ارب روپے ہو گئی۔ یہ 140% کا اضافہ ہے۔ ایک سال میں اپنا کاروبار دگنے سے بھی زیادہ کر لیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ خسارے سے منافع میں بھی آ گئے۔ پچھلے سال کمپنی کو تقریباً 91 ملین روپے کا نقصان ہوا تھا اور اس سال انہوں نے 111 ملین روپے سے زیادہ کا خالص منافع کمایا ہے۔ یہ واقعی ایک ڈرامائی تبدیلی ہے۔ یہ تو واقعی ایک ٹرن اراؤنڈ کہانی لگتی ہے۔ فی حصہ آمدنی یعنی EPS جو سرمایہ کاروں کے لیے ایک اہم پیمانہ ہے، وہ بھی منفی 0.73 روپے سے مثبت 0.89 روپے پر آ گئی ہے۔ بظاہر تو سب کچھ بہترین ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، سوال یہ ہے کہ یہ ترقی آئی کیسے اور کس قیمت پر؟ جب بھی ترقی اتنی تیز رفتاری سے ہوتی ہے تو یہ کمپنی کے پورے نظام پر شدید دباؤ ڈالتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی کشتی پر بہت زیادہ سامان لادنے جیسا ہے۔ کشتی چل تو رہی ہے، لیکن کیا وہ طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ترقی کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے منافع اور نقصان کے گوشوارے میں گہرائی سے اترتے ہیں، کیونکہ مجھے وہاں کچھ بہت عجیب چیزیں نظر آئیں۔ پہلی چیز جس نے مجھے الجھایا وہ یہ ہے، فروخت میں 140% اضافہ ہوا، لیکن ان چیزوں کو بنانے کی لاگت یعنی کاسٹ آف سیلز وہ 145% بڑھ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جتنا زیادہ بیچ رہے ہیں فی آئٹم آپ کی لاگت بھی اتنی ہی بڑھ رہی ہے؟ عام طور پر تو بڑی پیداوار سے چیزیں سستی پڑنی چاہیے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے اور یہ پہلی انتباہی علامت ہے۔ جب آپ کی لاگت آپ کی آمدنی سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے منافع کے مارجن پر دباؤ ہے، یعنی ہر 100 روپے کی فروخت پر آپ پچھلے سال کے مقابلے میں اب کم پیسے کما رہی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے خام مال جیسے لوہا مہنگا ہو گیا ہو، یا پھر مارکیٹ میں مقابلہ اتنا سخت ہے کہ انہیں اپنی قیمتیں کم رکھنی پڑ رہی ہوں۔ لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ خام مال کی قیمتیں ہی اتنی بڑھ گئی ہوں کہ یہ کمپنی کے کنٹرول سے باہر ہو؟ شاید یہ ان کی غلطی نہ ہو۔ بالکل ممکن ہے۔ عالمی سطح پر کموڈیٹیز کی قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن پھر ہمیں دوسری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کمپنی ان چیزوں کو کیسے منظم کر رہی ہے جو اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اچھا، اور وہ دلچسپ حصہ یہ ہے کہ کمپنی نے اپنے اندرونی انتظامی اخراجات یعنی ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں 57% کی کمی کی ہے۔ جی، 276 ملین سے کم ہو کر 118 ملین۔ یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اندرونی طور پر بہت کفایت شاری کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ اگلی لائن دیکھتے ہیں، اپنی مصنوعات کو بیچنے اور تقسیم کرنے کے اخراجات ڈسٹریبیوشن اینڈ سیلنگ ایکسپنسز ان میں 469% کا اضافہ ہوا ہے۔ جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف آپ پیسے بچا رہے ہیں اور دوسری طرف بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کمپنی نے ایک بہت جارحانہ حکمت عملی اپنائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دفتر کے اندر ہر ممکن پیسہ بچائیں گے، لیکن مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہائیں گے۔ یعنی مارکیٹنگ اور سیلز پر؟ بالکل۔ یہ 469% اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اشتہارات، کمیشن یا دیگر مراعات پر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گاہکوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں۔ تو کیا یہ ایسا ہے کہ وہ مارکیٹ میں جگہ بنانے کے لیے اپنا منافع جلا رہے ہیں، لیکن اسٹیل جیسے کاروبار میں جہاں قیمت اور معیار سب سے اہم ہوتا ہے، کیا یہ حکمت عملی پائیدار ہے؟ یہ ایک بہت بڑا جوا ہے۔ قلیل مدت میں یہ آپ کو فروخت میں زبردست اضافہ دے سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا،
لیکن طویل مدت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ان اخراجات کو کم کر کے بھی ان گاہکوں کو اپنے ساتھ رکھ پائیں گے؟ جیسی وہ مارکیٹنگ پر خرچ کم کریں گے، فروخت بھی گر جائے گی۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ پچھلے سال یہ 112 ملین تھی اور اس سال تقریباً 0 ہے۔ اس کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں سالوں کے منافع کا موازنہ کرنے کے طریقے کو بدل دیتی ہے۔ پچھلے سال کی 112 ملین کی آمدنی میں سے 110 ملین روپے ایک ایسی مد سے آئے تھے جسے لائبلٹیز ریٹن آف کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی واجبات معاف ہو گئے؟ جی، آسان الفاظ میں کسی نے کمپنی کے واجب الادا 110 ملین روپے معاف کر دیے تھے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو ہر سال نہیں ہوتا۔ تو اس سال ایسا کچھ نہیں ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ تو منافع کی یہ پیچیدہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر کمپنی ان تمام جارحانہ اخراجات کو کیسے پورا کر رہی ہے۔ اس کا جواب ہمیں اکثر بیلنس شیٹ میں ملتا ہے، جو کمپنی کی مالی صحت کا ایکس رے ہوتا ہے۔ اور بیلنس شیٹ میں ہی اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ چھپا ہے۔ بالکل، میں جب یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا تو ایک چیز نے مجھے واقعی پریشان کر دیا۔ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، فروخت بڑھ رہی تھی، منافع آ رہا تھا، اور پھر میں آڈیٹر کی رپورٹ پر پہنچا اور ایک جملہ پڑھا جس کا عنوان تھا مادی غیر یقینی صورتحال جو کاروبار کے جاری رہنے سے متعلق ہے۔ Material uncertainty relating to going concern۔ جی، کیا آپ سمجھا سکتی ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ریڈ الرٹ کی طرح ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور اچانک ایک سائرن بجنے لگتا ہے جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آڈیٹرز، جو کمپنی کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنے والے آزاد ماہر ہیں، جی، ان کو اس بات پر شدید شک ہے کہ آیا یہ کمپنی اگلے 12 مہینوں تک بغیر کسی بڑی مالی رکاوٹ کے اپنا کاروبار جاری بھی رکھ پائے گی یا نہیں۔ لیکن کمپنی تو 11 ملین کا منافع کما رہی ہے، پھر وہ کاروبار جاری رکھنے کے قابل کیوں نہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یہیں پر منافع اور نقد رقم یعنی کیش کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ فرض کریں اس مہینے آپ کے واجب الادا بلز 1 لاکھ روپے ہیں، لیکن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں صرف 90,000 روپے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بھلے ہی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی نوکری پکی ہے اور اگلے مہینے آپ کو 1.5 لاکھ کی تنخواہ ملے گی، لیکن آج کی تاریخ میں آپ کے پاس بل ادا کرنے کے لیے پیسے کم ہیں۔ اچھا، کمپنی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اسے تکنیکی زبان میں منفی ورکنگ کیپٹل کہتے ہیں۔ تو بیکو اسٹیل کے بلز کتنے ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں کیا ہے؟ رپورٹ کے مطابق کمپنی کے موجودہ واجبات یعنی وہ قرضے اور ادائیگیاں جو اسے اگلے 12 مہینوں میں کرنی ہے 4.3 ارب روپے ہیں۔ 4.3 ارب؟ جبکہ اس کے موجودہ اثاثے یعنی وہ چیزیں جنہیں وہ اگلے 12 مہینوں میں کیش میں تبدیل کر سکتی ہے صرف 4.02 ارب روپے ہیں۔ یعنی ان کے پاس اپنے قلیل مدتی بل ادا کرنے کے لیے 284 ملین روپے کم ہیں۔ بالکل۔ اور ان کے اثاثوں میں کیا شامل ہے؟ کیا وہ آسانی سے کیش میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ ان کے موجودہ اثاثوں کا سب سے بڑا حصہ تقریباً 2 ارب روپے سٹاک یا انوینٹری کی شکل میں ہے، یعنی وہ سریا اور اسٹیل جو گودام میں پڑا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد 1.37 ارب روپے ان لوگوں سے وصول کرنے ہیں جن کو انہوں نے ادھار پر مال بیچا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو کیش میں تبدیل کرنے میں وقت لگتا ہے، جبکہ واجبات فوری طور پر ادا کرنے ہوتے ہوں گے۔ جی، واجبات میں سب سے بڑی رقم 4.29 ارب روپے ان سپلائرز کو ادا کرنی ہے جن سے انہوں نے خام مال خریدا ہے۔ یہ سپلائرز ہر وقت انتظار نہیں کریں گے، تو وہ اپنے سپلائرز کو ادائیگی میں تاخیر کر کے اپنا کام چلا رہے ہیں۔ بیلنس شیٹ میں ایک اور بہت دلچسپ چیز ہے، اسپانسرز اور ڈائریکٹر سے لیا گیا 282 ملین روپے کا قرض۔ جی، اسے واجبات میں نہیں بلکہ ایکویٹی یعنی کمپنی کے سرمایہ کے حصے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ کیا یہ کوئی چال ہے یا مالکان کی طرف سے کمپنی کی حمایت کا ثبوت؟ یہ تھوڑا سا دونوں ہے۔ یہ ایک اکاؤنٹنگ ٹیکنیک ہے جو اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب قرض اس شرط پر دیا جائے کہ اس کی واپسی کی کوئی جلدی نہیں اور اس پر کوئی سود بھی نہیں۔ اچھا، اس سے کاغذ پر کمپنی کی مالی حالت بہتر نظر آتی ہے کیونکہ قرض کا بوجھ کم اور سرمایہ زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ مالکان کمپنی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اپنی جیب سے پیسہ لگا رہے ہیں۔ یہ ان کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کمپنی کی بیرونی فنانسنگ پر انحصار کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ تو بیلنس شیٹ سے یہ واضح ہے کہ کمپنی کے پاس نقد رقم کی شدید کمی ہے۔ اس کی تصدیق تو کیش فلو کے گوشوارے سے ہونی چاہیے، ہے نا؟ بالکل، کیش فلو کا گوشوارہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔
और यहाँ के आदाद शुमार वाकई आंखें खोल देने वाले हैं। कंपनी ने मुनाफा तो कमाया, लेकिन जब आप इसके बुनियादी कामों यानी स्टील बनाने और बेचने से हासिल होने वाले कैश को देखते हैं तो टैक्स और सूद की अदायगी के बाद कंपनी ने दरअसल 2.5 मिलियन रुपए का कैश गंवा दिया है। जी, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये कैसे हो सकता है कि आप मुनाफे में हो लेकिन आपकी जेब से पैसा निकल रहा हो? ये वही तनख्वाह वाली मिसाल है। फर्ज करें आपकी तनख्वाह की स्लिप पर लिखा है कि आपने 1 लाख रुपए कमाए। यह आपका मुनाफा है, लेकिन इस महीने आपने दफ्तर आने जाने, खाने पीने और दीगर चीजों पर 1,02,000 खर्च कर दिए। तो महीने के आखिर में भले ही आपकी स्लिप पर 1 लाख लिखा हो, आपकी जेब से 2,000 रुपए चले गए। ठीक है। बेको, स्टील के साथ भी यही हो रहा है। उनका मुनाफा कागज पर है, लेकिन हकीकी कैश उनके हाथ में नहीं आ रहा बल्कि जा रहा है। इस संगीन सूरत-ए-हाल के पेश नज़र कंपनी के मुस्तकबिल के मंसूबे बहुत अहम हो जाते हैं। नोट्स के मुताबिक वो 2 बड़ी चीजें करने की तजवीज़ दे रहे हैं। जी। पहली, अपने 10 रुपए के शेयर को 1 रुपए के 10 शेयर्स में तकसीम करना, और दूसरी, अपने मजाज सरमाए को 1.5 अरब से बढ़ाकर 3 अरब रुपए करना। इन इक़दामात का क्या मतलब है? ये दोनों इक़दामात बराह रास्त उनकी कैश की ज़रूरत की तरफ इशारा कर रहे हैं। शेयर को तकसीम करने से उसकी कीमत कम हो जाती है, जिससे छोटे सरमायाकारों के लिए इसे खरीदना आसान हो जाता है और मार्केट में इसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और मजाज सरमाए में इजाफा? इसका मतलब है कि वो मुस्तकबिल में नए शेयर्स जारी करके अवाम से मजीद पैसा इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पर कह रहे हैं, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और हम मार्केट से इसे हासिल करने के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं। तो आइए अब इस सारी तस्वीर को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ फ़रोख्त में बेपनाह इजाफा और खसारे से मुनाफे तक का सफ़र है, दूसरी तरफ कैश की शदीद कमी, ऑडिटर्स की तरफ से रेड अलर्ट, और मुस्तकबिल में मजीद सरमाया इकट्ठा करने की तैयारी। तो ताकत और कमजोरियां क्या हैं? ताकत वाज़े है। वो जानते हैं कि अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचनी है और उन्होंने अपने अंदरूनी अखराजात को भी कंट्रोल किया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन कमजोरियां जानलेवा हो सकती हैं। मनफी वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा के अखराजात के लिए पैसों की कमी और ऑपरेशन से मनफी कैश फ्लो। तो उनकी तरक्की की रफ्तार ने ही उनकी माली बुनियादों को खोखला कर दिया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा खतरा? सबसे बड़ा खतरा वही गोइंग कंसर्न का है। अगर वो जल्दी से कैश का इंतजाम नहीं कर पाते, चाहे वो नए कर्जों से हो या नए शेयर्स जारी करके, तो उनका कारोबार बावजूद बढ़ती हुई फरोख्त के रुक सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बहुत तेज रफ्तार कार का ईंधन खत्म हो जाए। तो अगर कोई सरमायाकार इस कंपनी को देख रहा हो तो उसे इस सब का क्या मतलब निकालना चाहिए? देखें, ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सूरत हाल है। इंतजामिया ने ये साबित कर दिया है कि वो कारोबार को बहाल करके उसे तरक्की दे सकते हैं। ये उनकी काबिलियत है, लेकिन अब उनका असल इम्तिहान शुरू हुआ है। क्या वो इस तेज रफ्तार तरक्की को मुस्तहकम कर सकते हैं? क्या वो इसे पायदार बना सकते हैं? जी, ये सूरत हाल बढ़ोतरी के दर्द यानी ग्रोइंग पेन्स की एक बेहतरीन मिसाल है। कंपनी बहुत तेजी से बड़ी हो गई है और अब इसका जिस्मानी ढांचा इस वजन को संभाल नहीं पा रहा। तो कलीदी सवाल ये है कि क्या इंतजामिया इन लिक्विडिटी के चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपट सकती है? बिल्कुल। सरमायाकारों के लिए असल सवाल यही है, क्या वो कामयाबी से नया सरमाया इकट्ठा कर पाएंगे और क्या वो अपनी जारहाना मार्केटिंग की हिकमत अमली को एक पायदार मुनाफा बख्श मॉडल में तब्दील कर पाएंगे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात इनकी मुस्तकबिल की बका का तयन करेंगे। तो आज के तज्जिए का खुलासा ये है कि बुक एक ऐसी कंपनी की तस्वीर पेश करती है जो एक नाजुक तवाज़ुन पर खड़ी है। ये एक ऐसी कहानी है जो 2 इंतहाओं पर है। एक तरफ बहाली और तरक्की की एक नाकाबिले यकीनी दास्तान और दूसरी तरफ माली अदम इस्तेहकाम का एक हकीकी और संगीन खतरा। और इस खतरे की तस्दीक खुद ऑडिटर्स की वार्निंग से होती है। बिल्कुल। और सामईन के लिए एक खत्मी सोच ये है कि आने वाले सालों में के लिए असल इम्तिहान ये नहीं होगा कि वो अपनी फ़रोख्त को मज़ीद कितना बढ़ा सकती है, बल्कि ये होगा कि क्या वो इस तरक्की को मुनाफा बख्श और पायदार कैश फ्लो में तब्दील कर सकती है। तो क्या ये तेज़ रफ्तार तरक्की एक नए मुस्तहकम दौर का आगाज़ है या एक ऐसा बुलबुला जो कंपनी के कमज़ोर माली ढांचे की वजह से फट सकता है? इसका जवाब सिर्फ वक्त और इंतज़ामिया के आइंदा फैसले ही देंगे।